السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انزائٹی، گھبراہٹ اور اس کا علاج۔ انزائٹی گھبراہٹ کیا ہے؟ آپ کو اچانک شدید خوف محسوس ہوتا ہے جس سے گھبراہٹ کا حملہ ہوتا ہے۔ گھبراہٹ کے حملے کے دوران آپ کو پسینہ آ سکتا ہے، سینے میں درد ہو سکتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہے یا آپ کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ دل کی دھڑکن، خشک منہ، متلی، کشیدہ عضلات، چکر آنا، کسی مسئلے کے بارے میں بار بار سوچنا اور روکنے سے قاصر رہنا، توجہ مرکوز کرنے میں ناکامی، خوفزدہ اشیاء یا جگہوں سے شدت سے یا جنونی طور پر گریز کرنا۔ گھبراہٹ ایک عام انسانی احساس ہے، ہم سب کو اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل یا کڑے وقت سے گزرتے ہیں۔ انزائٹی ڈس آرڈر کی علامت میں عمومی اضطراب کی خرابی، آپ کو ضرورت سے زیادہ غیر حقیقت پسندانہ پریشانی اور تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ انزائٹی پر توجہ نہ دی جائے تو اس سے معیار زندگی بہت بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ خطرات سے بچاؤ، چوکنا ہونے اور مسائل کا سامنا کرنے میں عام طور پر خوف اور گھبراہٹ مفید ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم اگر یہ احساسات شدید ہو جائیں یا بہت عرصے تک رہیں تو یہ ہمیں ان کاموں سے روک سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ فوبیا ایک ایسا شخص جسے فوبیا اور اس میں گھبراہٹ کی شدید علامت پائی جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ کسی ایسی خاص صورتحال میں ہوں۔ دیگر اوقات میں انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کتوں کا خوف ہو تو آپ اس وقت بالکل ٹھیک ہوں گے جب کتے آپ کے آس پاس نہ ہوں۔ اگر آپ کو بلندی کا خوف ہو تو زمین پر آپ ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ ہجوم کا سامنا نہ کر سکتے ہوں تو اکیلے میں آپ آرام سے رہیں گے۔ ہر 10 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تکلیف دہ گھبراہٹ یا فوبیا کا سامنا ہوتا ہے، تاہم زیادہ تر افراد اس کا علاج نہیں کرواتے۔ فوبیا کسی ایسی مخصوص صورتحال یا چیز کا خوف ہے جو خطرناک ہوتی ہے اور عام طور پر لوگوں کے لیے پریشان کن نہیں ہوتی۔ بچوں میں گھبراہٹ اور فوبیا۔ اکثر بچے کبھی نہ کبھی کسی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ بہت سے بچے اندھیرے یا جن بھوتوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف عام طور پر بڑے ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور بچوں کی زندگی یا ان کی نشوونما کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ زیادہ تر بچے اسکول کے پہلے دن جیسے اہم واقعات کے بارے میں خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وجوہات: ہم میں سے کچھ لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ پریشان رہتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی طبیعت جینز کے ذریعے وراثت میں بھی مل سکتی ہے، تاہم وہ لوگ بھی جو قدرتی طور پر ہر وقت پریشان نہ رہتے ہوں، اگر ان پر بھی مستقل دباؤ پڑتا رہے تو وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مدد طلب کرنا: بعض لوگ بہت زیادہ وقت کے لیے ان گھبراہٹ اور خوف کے احساسات کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کسی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور یہ گھبراہٹ کب اور کیسے ختم ہوگی۔ اس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے اور اس سلسلے میں عام طور پر کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات لوگ اس سلسلے میں مدد حاصل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ انہیں پاگل سمجھیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا لوگ شاید اور نادر ہی کبھی شدید قسم کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جتنی جلدی مدد حاصل کی جائے اتنا ہی بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ خاموشی تکلیف برداشت کی جائے۔ پرسکون رہنا سیکھیں: ماہرین کی مدد سے پرسکون رہنے کا کوئی مخصوص طریقہ سیکھنا گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پانے میں مفید ہو سکتا ہے۔ اس کا صحیح فائدہ ہوتا ہے جب اسے باقاعدگی سے کیا جائے، بجائے اس کے کہ صرف اس وقت کیا جائے جب انسان کسی مسئلے کا شکار ہو۔ سائیکو تھراپی یہ بات چیت کا ایک زیادہ جامع طریقہ ہے جس سے ہمیں گھبراہٹ کی ان وجوہات کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے جنہیں ہم اب تک پہچان نہیں پائے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے انزائٹی گھبراہٹ پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ادویات: سکون بخش ادویات میں زیادہ تر خواب آور ادویات شامل ہیں۔ گھبراہٹ کو ختم کرنے میں یہ ادویات بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں، تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف 4 ہفتوں کے باقاعدہ استعمال سے انسان ان کا عادی بن سکتا ہے، اور جب لوگ انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ناخوشگوار علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیند کو بہتر بنائیں: اچھی نیند دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے اور اس کی کمی انزائٹی کی شدت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ متوازن غذا: بلڈ شوگر کی سطح میں کمی، فاسٹ فوڈ میں موجود کیمیکلز اور پانی کی کمی سے کچھ افراد کے مزاج میں منفی اثرات ہوتے ہیں۔ زیادہ میٹھی غذاؤں سے بھی چڑچڑے پن کا امکان بڑھتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد انزائٹی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو اپنی غذاؤں پر نظر ثانی کریں، پانی کی مناسب مقدار استعمال کریں اور فاسٹ فوڈ سے گریز کریں۔ پھلوں اور سبزیوں کو استعمال کریں۔ گہری سانسیں لیں: انزائٹی کے شکار افراد کا سانس چڑھ جاتا ہے جس کے باعث دل کی دھڑکنیں تیز ہونے،
سر چکرانے یا دیگر مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے گہری سانسوں کی ورزشوں کی مدد لی جا سکتی ہے، جس میں آہستگی سے گہری سانسیں لی جاتی ہیں اور اس سے انزائٹی کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ سگریٹ نوشی ترک کریں۔ ہم سب سگریٹ نوشی کے نقصانات سے واقف ہیں، لیکن کیا آپ اس بات سے واقف ہیں روزمرہ کی سگریٹ نوشی سے گھبراہٹ کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والے اکثر افراد گھبراہٹ یا بے چینی لاحق ہونے سے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ گھبراہٹ کم کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مستقل طور پر گھبراہٹ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے سگریٹ نوشی ترک کرنا ہوگی۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ انزائٹی کا علاج۔ ماہرین طب نے تحقیق میں بتایا ہے کہ دیگر افراد کے جسمانی بو کو سونگھنا سماجی انزائٹی یا سماجی خوف جیسے مسئلے کا مؤثر علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ جسمانی بو کو سونگھنے سے لوگوں کے وہ دماغ حصے محرک ہوتے ہیں جو جذبات سے منسلک ہوتے ہیں اور سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ اگر ان گھریلو علاج کی مدد سے گھبراہٹ سے چھٹکارا نہ پایا جا سکے تو آپ کو کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ماہ رمضان میں کوشش کریں زیادہ عبادت کرنے کی، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔